القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو انفقوا من طیبات خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے ما کسبتم جو تم نے کمائی. انسان محنت کرتا ہے کماتا بھی ہے چاہے کوئی سورس بھی ہو کمانے کا تو ان کمانے کے بعد اپنے پیسے کو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو یہاں یہ سمجھایا کہ طیب چیزوں کو خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. انفاق کرنے کا وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیت بتا دی کہ انفاق کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. اب کیا کچھ کرنا ہے انفاق کیا خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرنا ہے تو پاکیزہ چیزوں کو خرچ کرنا ہے. پاکیزہ سے مراد کیا ہے؟ اچھی فریش تازہ. اور پاکیزہ سے مراد یہ بھی ہے ناپاک نہ ہو. پاکیزہ سے مراد یہ کہ وہ حرام نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو وہ کمائی جو انسان کرتا ہے اس کمائی میں سے انتہائی پاکیزہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. یہ بتایا طریقہ یہ بتایا. وجہ یہ ہے کہ ہم جو چیز خرچ کر رہے ہیں یہ سوچیے کس کو دے رہے ہیں. کس کو دے رہے ہیں ہم. بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ کسی بندے کو ہم دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں اس کا ثواب تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے. یہ تحفہ یہ خرچ جو ہے یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں. یہ چیز جو ہے جو کسی غریب کو دے رہے ہیں اصل میں یہ تو اللہ کو دے کے اس کے ذریعے سے اس کو دے رہے ہیں. تو یہ جو اللہ کو دینا ہے یہ کیسا ہونا چاہیے یہ سوچنے کی بات ہے. عام طور پر انسان خرچ کرتا ہے نا تو وہ بچی کھچی چیزیں وہ اٹھا کے دے دیتا ہے. گھر کی بیکار چیزیں وہ اٹھا کے دے دی. استعمال شدہ چیزیں دے دی. ہوتا ہے نا ایسے. یا جو چیز اچھی تھی وہ کھا لی باقی بچی ہوئی چیز دے دی کسی کو. یہ جو کانسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمانا مجھے دینا ہے تو پاکیزہ چیزیں دو اچھی چیزیں. سوچئے دے کس کو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان دے رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو دیتے وقت خود بندہ سوچے کہ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہم کسی اپنے دوست کو بھی کوئی شے دیتے ہیں تو اچھی پیکنگ کر کے کوئی کارڈ لگا کے اس پہ نام لکھ کے اس کو بڑے احترام سے بیگ میں ڈال کے بڑا اچھا سا بیگ ہو اس میں ڈال کے اس کے گھر جاتے ہیں اس کو دے آتے ہیں. اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی شے اس میں خراب تو نہیں. کل کو کوئی دوست ہمارا مائنڈ تو نہیں کرے گا کہ تم نے مجھے جو چیز دی وہ استعمال شدہ کیوں دی. یہ دنیا میں ہمارا حال ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں بھی تمہارا دوست ہوں. مجھے بھی اگر دینا ہے تو اچھی سے اچھی چیز دو. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے جو ہم کمائی کریں چاہے وہ نوکری کے ذریعے کریں بزنس کے ذریعے کریں یا کوئی اور سورس ہو. پھر وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور اس چیز سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے. زمین سے کیا کچھ نکلتا ہے. یہ وہ کسان ہیں ہمارے دیہاتی بھائی جن کے پاس زمینیں ہیں اور زمین میں وہ بیج ڈالتے ہیں بہت کچھ اگاتے ہیں. تو وہ جو کچھ جو اگتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی تم دو. سرمایہ دو چیزیں دو یا پھر زمین کی جو پیداوار ہے اس سے بھی تم کیا کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. لیکن پاکیزہ اچھی پیداوار جو ہے وہ گلی سڑی نہیں کیڑوں والی نہیں اچھی. ٹھیک ہے. تو ایک شرط تو یہ ہے.
دوسرا فرمایا ولا تیمموا الخبیث منہ، اور نہ تم ارادہ کرو ناپاک کا اس میں سے. یعنی جو بھی ڈھیری پڑی ہے، جو سرمایہ تمہارے پاس پڑا ہے یا جو چیز پڑی ہے، اس میں اچھی چیز اپنے پاس رکھ لو، اور جو خبیث ناپاک ہو بیکار ہو اس کا تم سوچو کہ یہ میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے لا تیمم، اس کو چھونو ہی نہ، اس کا ارادہ ہی نہیں کرنا، اس کو چھونا ہی نہیں. میری راہ میں دینا ہے تو اچھی چیز دینی ہے. یہ اخلاق ہیں ہمارے بنائے جا رہے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کیسا ہونا چاہیے. انسانوں سے بڑھ کر اور بہتر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اگر انسانوں کی ہم عزت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی زیادہ کریں. اس کی راہ میں دینا ہے تو اچھی سے اچھی چیز دیں. اور اللہ فرماتے ہیں وہاں اسی ڈھیری میں یا اسی گھر کی کسی چیز میں کوئی شاید تمہیں ناپسند ہو اور تم دیکھو کہ یہ بیکار ہے. خبیث کا مطلب بیکار بھی کر لیں، ناپاک بھی کر لیں، گندی بھی کر لیں، استعمال شدہ بھی کر لیں. یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کی تمہیں بالکل ضرورت نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کا بالکل ارادہ نہ کرنا کہ اس کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. تنفقون، کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ٹھیک ہے؟ جبکہ اپنی حالت تمہاری کیا ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ نہیں ہو تم لینے والے اسے. کیا مطلب؟ تمہارا دوست اگر اس بیکار اور گندی چیز کو اٹھا کے تمہیں بطور تحفہ دے، تم لوگے؟ تم خود تو اس کو پسند نہیں کرو گے، تم خود نہیں لوگے. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ اس میں. چشم پوشی یہی کہ لی، بس یوں دیکھ کے نا وہ شاید دے دی، رکھ لی، لیکن دوست کو کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں ضرور سوچا یار اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، یہ دوست ہے میرا، مجھے یہی سمجھتا ہے کہ بیکار چیزیں جو گھر کی ہیں میں اٹھا کے اس کو بطور تحفہ دے دوں، اس کو دوستی کہتے ہیں. لیکن وہ روا روی میں کچھ کہتا نہیں ہے، چشم پوشی کر جاتا ہے، بس درگزر کر دیتا ہے، چھوڑو یار. جبکہ دل اس کا ناپسند کر رہا ہوتا ہے اس حرکت کو کہ یہ میرا اچھا دوست ہے کہ بیکار چیز اٹھا کے مجھے بطور تحفہ دے رہا ہے. بہنی اسی طرح کوئی تمہیں ایسی چیز دے دے، کیا تم لوگے؟ جب تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو پھر اللہ کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہو کہ میں اللہ کو ایسی چیز دوں جو بالکل بیکار ہو؟ یہ ہے اصل چیز. اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں اکثر و بیشتر، پہلے تو کانسیپٹ ہی بڑے خراب ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے بھی چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے. وہ خیر آگے آیت آ رہی ہے. لیکن جب دینے کا وقت بھی آتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ بالکل جو گھر کی بیکار چیز ہے جس کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم اٹھا کے یا تو مسجد میں بھجوا دیتے ہیں یا مدرسوں میں بھجوا دیتے ہیں کہ جی ہاں یہ رکھ لیں، یہ چیز استعمال کر لیں. بھئی اللہ کا گھر ہے یار، اللہ کے گھر میں تم کیا چیز دے رہے ہو؟ سوچو تو صحیح. تمہیں اگر کوئی یہ چیز تمہارے گھر کے لیے دے، کیا تم وہاں سجاؤ گے یہ چیز؟ یہ وہ فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ. اس لیے ہمیں اپنے جو دینی کام ہے نا، یا دینی ادارے ہیں یا دینی لوگ ہیں، اللہ کی مسجدیں ہیں، مدارس ہیں جہاں دین پڑھایا جاتا ہے، ان کو کچھ اس لیول پہ ہمیں لانا چاہیے کہ یہ قابل احترام ہیں، ہماری نظروں میں ان کی ویلیو ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ مسجد کا بھی کوئی احترام نہیں رہا، اور اسی طرح جو دینی مدارس ہیں ان کا بھی کوئی احترام نہیں رہا. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں، فرش پہ بیٹھنے والے، ان کو بیکار سے بیکار چیز بھی دے دو یہ گزارا کر لیں گے. اس لیے ہو یہ رہا ہے کہ جب ایسے ادارے جہاں ذرا تھوڑا سا صفائی ستھرائی کا اور نئی چیزیں آنے والوں کے لیے ان کی عزت اور احترام کے لیے لگانے کا یا ڈالنے کا کوئی اہتمام کر لیا جائے تو لوگوں کی نظروں میں یہ بڑی معیوب چیز ہوتی ہے. کہتے ہیں یار یہ دیکھیں یہ کیا فضول خرچیاں کر رہے ہیں.
اب بالفرض کو یہاں آئے اور آ کے دیکھے وہ پنکھے لگائے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، کارپیٹ بچھا ہوا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، یہ فضول خرچی ہے. یہ ہمارے کانسیپٹس ہیں. وہ کہتا نہیں یار یہ نہیں ہونی چاہیے. وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں دین پڑھنے والے بیٹھیں، صف پہ بیٹھے ہوں اور گندے کپڑے ہوں، گندا ماحول ہو، مکھیاں وہاں اڑ رہی ہوں، ساتھ ہی واش روم ہوں، ان کی بدبو بھی آ رہی ہو. یار خدا کا خوف کرو یار. ہم مسلمان ہیں، یہ طریقے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کم از کم اتنا سوچ لو کہ تمہیں کوئی بیکار چیز اٹھا کے دے دے تمہارے دل پہ کیا گزرے گی. تم اللہ کو جب دے رہے ہوتے ہو تو یہ سوچ کے دیا کرو بس. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے نیاز ہے. یعنی وہ تمہیں انفاق کی بات تو کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور سے تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے. وہ غنی ہے، وہ تم سے زیادہ غنی ہے، وہ بڑا مالدار ہے، اس کے پاس اتنا کچھ سرمایہ ہے کہ اس کو تمہاری یہ ساری چھوٹی موٹی چیزیں جو بھی تم دیتے ہو نا، اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تو تمہاری بھلائی کی بات کر رہا ہے وہ. پھر حمید، وہ بہت تعریف والا ہے، یعنی اس کو تمہاری تعریف کی ضرورت ہی نہیں. اب سمجھایا، الشیطان، شیطان، یعدکم الفقر، ڈراتا ہے تمہیں فقر سے، کہ جب دین کے معاملے میں اللہ کی راہ میں دینے کا موقع آئے تو شیطان ڈراتا ہے، کئی مجبوریاں سامنے لاتا ہے، خوف دلاتا ہے. او یہاں خرچ کر دیا تو تمہارے پاس پیسہ کم ہو جائے گا، تم یہ ضرورت پوری نہیں کر سکو گے، تم نے بھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، نہ دو ادھر. یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہو تو شیطان تمہیں ڈراتا ہے. اور دوسری طرف وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا. بے حیائی کے جتنے بھی کام ہوں وہ تمہیں ابھارتا ہے. کر دو یہاں خرچ، دے دو یہاں پیسہ، لگا دو یہاں رقم، کچھ نہیں ہوتا، اور بڑے راستے نکل آئیں گے. یہ ہے شیطان کا کام. یعنی گویا کہ ثواب کے لیے مسلمان آگے بڑھنا چاہے تو شیطان آ کے اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ مت کرو خرچ، تمہاری ضرورت ہے ابھی بہت، تمہارے بچے ہیں، بچوں کی یہ چیزیں ابھی چاہیے، تمہاری اپنی بیوی ہے، تمہارا اپنا گھر ہے، تمہارا اپنا کئی چیزیں ہیں. وہ کہتا ہے مت کرو خرچ. اور ہے بھی یہی کہ آج دین کے لیے کوئی لینے جائے اور بھائی، یا کوئی اپیل ہی کرے کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے دو یہاں، تو بمشکل 100 دفعہ سوچ کے 100 روپے کا نوٹ نکلے گا یا 200 کا، یہ لیں جی. لیکن اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ میرے گھر میں آج مجرا ہو رہا ہے، آپ بھی تشریف لائیں، تو نوٹوں کی تھیلی لے کے جیب میں ڈال کے وہ جائے گا اور وہاں جا کے ایسے بہائے گا. ہے کہ نہیں؟ فحاشی، غلط کام کے لیے، بے حیائی کے کاموں کے لیے، جس میں گانے ہیں، ڈانس ہیں، مجرے ہیں اور شو آف ہے، اس میں بندہ خوب لنڈھا دیتا ہے. وہاں شیطان اس کو کہتا ہے اور کرو اور کرو، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو وہ اس کو ڈراتا ہے، نہ یہاں نہ کرو، تم غریب ہو جاؤ گے، تمہاری یہ ضرورتیں ہیں، یہ حالات ہیں. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے بخشش کا اپنی طرف سے. اللہ فرماتا ہے تم دو تو صحیح، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے بہت سے گناہ بھی معاف کر دوں گا. وفضلا، اور فضل کا، تم دو میں اور دے دوں گا تمہیں. تم ایک خرچ کرو میں ڈبل تم پر خرچ کر دوں گا. تم دو تو صحیح، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور ہے بھی حقیقت یہی کہ اللہ کی راہ میں انسان دیتا جائے تو اللہ واقعی اس کے لیے عجیب و غریب راستے کھولتا ہے. بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یار یہ پیسہ کہاں سے آ گیا. بس دلا کرنے، جو دل ہے نا اس کو کھلا کرنے کی ضرورت ہے.
کہ بندہ مسلمان ضرور سوچے نیکی کرتے وقت اب میں شیطان کے کہنے میں آ رہا ہوں یا میں واقعی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، یہ دے کے میں اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ اللہ بڑا صاحب فضل ہے، مجھے اور دے دے گا، کوئی بات نہیں۔ جب کچھ نہیں تھا تو اس نے دیا ہے نا، اب اگر اس کی راہ میں دے رہا ہوں تو وہ کیوں نہیں دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، یعنی اس کی پوری کائنات ہے، وہاں کہیں سے بھی خزانے نکال کے وہ تمہیں دے سکتا ہے، اور علیم، خوب جاننے والا بھی ہے، پتہ ہے اس کو کہ میرے بندے کون ہیں، کون میرے لیے خرچ کر رہا ہے اور کون تکلیف دینے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ یؤتی الحکمت، وہ دیتا ہے حکمت کو، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ بڑی دانائی کی بات ہوگی کہ انسان اپنے سرمایے کو ایسی جگہ مسلمان خرچ کرے جہاں واقعی اس کو ثواب ہو، واقعی اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اور واقعی وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی امید رکھے کہ اللہ میں تیری راہ میں دے رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ تو میرے ہاتھ کو کھلا رکھے گا، تو اور دے گا مجھے۔ یہ وہ دانائی، یہ حکمت اللہ کسی کو نصیب کرتا ہے۔ لوگ اپنی صلاحیتوں پہ بڑا مان کرتے ہیں، نہیں جی بڑی محنت سے کمایا ہوا پیسہ میں ایسے دے دوں، لیکن وہ سمجھتے ہیں، حکیم آدمی یہ نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے نہیں، میری صلاحیت ہے، لیکن یہ صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے کہ اس سے مجھے اتنے پیسے ملے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ وہ اپنی صلاحیت کو اللہ کی مہربانی کے آگے زیرو کر لیتا ہے۔ تو جس کو یہ حکمت نصیب ہو جائے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جو دے دیا گیا حکمت، یہ دانائی، یہ سمجھ، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو یقیناً وہ دیا گیا خیر کثیر۔ یہ بہت بڑی خیر ہے جو اس کے اندر آ گئی، بہت بڑی خیر۔ مسلمان مدینہ میں تھے، آپ سب کو پتہ ہے کہ مدینہ میں ایک جو تھا جس کے پاس ایک کنواں تھا اور وہ میٹھا پانی تھا اس کا۔ مسلمان جب جاتے اس کے پاس تو وہ منہ مانگے پیسے لے کے ایک ایک گلاس کے وہ مسلمانوں کو پانی بیچتا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا کہ واقعی مسلمان بڑے تنگ ہیں، اور ایک بڑا ویلفیئر کا کام ہے، خیر کا کام ہے، کیونکہ پانی ہر بندے کی ضرورت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صحابہ کرام کو فرمایا کہ جو بندہ اس کنویں کو خرید کے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، میں اور وہ کل انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ بات آپ نے کر دی۔ اب جن جن صحابہ کے پاس دولت تھی انہوں نے اتنا بھی سوچا کہ یہ یہودی جو ہے یہ تو بڑے پیسے لے گا، ہمارے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو راستے میں ان کو اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، تو وہ سیدھے یہودی کے پاس گئے، اسے کہا کنواں بیچنا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بیچوں گا، مگر تم اس کے پیسے نہیں دے سکتے۔ ان کا بولو، وہ کہ اتنے۔ سیدنا عثمان نے فرمایا یہ لو اور ہٹ جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول کہ آپ نے یہ فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ تو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ یہ آپ نے کہہ دیا۔ اب سوچئے یہ کتنی بڑی دانائی ہے کہ پیسہ تو آتا رہتا ہے نا انسان کے پاس، مگر رسول کی یہ بات کہ کل میں اور وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ بندہ اتنا ہی سوچ لے، کیا ہے پیسہ تو یہیں سے دنیا سے نکل جائے گا، یہ رہ جائے گا، کیا ساتھ لے جانا ہے؟ لیکن آگے جو چیزیں کام آنے والی ہیں وہ یہی ہیں۔ یہی حکمت ہے، یہی دانائی ہے کہ بندے کو ایسی باتیں سمجھ آ جائیں اور وہ ان چیزوں کو ترجیح دے
جو کل قیامت کو اس کو فائدہ دینے والی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمایا کرتے تھے، آپ نے ایک بار صحابہ کرام سے سوال کیا اتدرون من الکیس، تم جانتے ہو کہ عقل مند کس کو کہتے ہیں، سمجھدار انسان کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول جی ہم تو سمجھدار اس بندے کو سمجھتے ہیں جو مشکل وقت کے لیے تھوڑا سا پیسہ جوڑ لے. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا سمجھدار انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر وہ کام کرے جو آخرت میں اس کو فائدہ دے. یعنی کوئی بھی وہ کام کرتا ہے نا تو یہ ضرور سوچے کہ اس کام کا آخرت میں میرے لیے اجر کیا ہے. اگر ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے، اگر نہیں ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ سمجھدار انسان ہے، دانا ہے، یہ عقل مند ہے. تو یہ بھی حکمت ہے، اللہ کسی کو دے تو، اور یہ خیر کثیر ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے. الباب لب کی جمع ہے، لب کہتے ہیں مغز کو، بھیجے کو. تو الباب جمع ہے اس کی، یعنی جس کی صحیح عقل ہو، ٹیڑھی نہ ہو، صحیح عقل ہو، وہ ہوتا ہے صاحب لب. ٹھیک ہے نا؟ عقلیں ٹیڑھی بھی ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہر بندہ اولو الالباب نہیں ہوتا. جس کی عقل بالکل سیدھی ہو، صحیح ہو، عقل سلیم ہو، ٹیڑھی عقل نہ ہو. تو جو ٹیڑھی عقل والے ہیں وہ ان باتوں کو بالکل نہیں سمجھیں گے. جن کی عقل صحیح ہے وہ ان باتوں سے بڑی نصیحت حاصل کریں گے کہ بھائی آئندہ زندگی میں ہم اپنا ایک اصول بنا لیتے ہیں کہ کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو. کام وہ کرنا ہے جس کا آخرت میں فائدہ ہو. اور یہ وہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں، آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ بناتے رہیں، اور اللہ سے اس کے فضل کو بھی مانگتے رہیں. تو اللہ اپنے فضل و کرم کو بھی بندے کو عطا کرے گا، اس کے گناہ بھی معاف کرے گا، اور اس کی آخرت میں اس کے درجے بھی بلند کرے گا. عقل مند تو صحیح فکر والا آدمی تو یہی سوچتا ہے. وما انفقتم من نفقۃ، اور جو خرچ کیا تم نے کوئی خرچ، او نذرتم من نذر، یا تم نے یا منت مانی تم نے کوئی منت. منت کیا ہوتی ہے؟ نظر. یہی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نوافل رب کے حضور میں پڑھوں گا. یہ منت ہوتی ہے. تو جب یہ کام ہو جائے تو منت کا پورا کرنا ضروری ہے کہ بندہ وہ پیسے خرچ کر دے، یا وہ نوافل پڑھ لے، یا جو نیکی کا کام کرنا ہے وہ کر لے. اس منت کے ایک اصول ہے، منت کا ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ منت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. نظر اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. جیسے آپ پڑھیں گے آگے کہ سیدہ مریم کی والدہ نے ایک منت مانی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ تیرے لیے ہوگا، تیرے دین کا کام کرے گا. منت مانی تھی انہوں نے، تو کوئی بری چیز نہیں ہے. اس منت کے کرنے سے اتنا ضرور ہوتا ہے کہ بندہ جب شرط لگاتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں پھر یہ کروں گا. تو علماء کا کہنا یہ ہے، یہ بعض میرے خیال ہے کچھ حدیث بھی ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، کہ اس طرح اللہ کے ساتھ بندہ شرط تو لگا دیتا ہے، اللہ وہ کام پورے کر دیتا ہے، مگر اس کنجوس آدمی سے وہ پھر وہ نکلوا بھی لیتا ہے، ویسے دے دیتا. ضرور شرط لگانی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ منت ہو تو اللہ کے لیے، اور کوئی بھی ہم منت مانیں، کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں
تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تو یقیناً اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے کہ تم نے یہ خرچ کیا کس کے لیے کیا، تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی، تم نے یہ منت مانی کس کے لیے مانی، کس کے لیے، اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے، اور جب مان لی تو کیا اس پر پورا بھی اترے یا نہیں، اس کو مکمل بھی کیا یا نہیں، اللہ پوری طرح جانتا ہے اچھی طرح۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اس کے ابتدا کو بھی جانتا ہے، درمیان کو بھی جانتا ہے، اور انتہا کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگاروں میں سے کوئی مددگار۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ یعنی جو اپنی منتوں کو غیر اللہ کے لیے مانتے ہیں، یا خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، یا خرچ کرتے ہیں احسان جتانے کے لیے، یا خرچ کرتے ہیں تکلیف دینے کے لیے، تو یہ ظالم ہیں۔ ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے پھر، یعنی جو آ کے رب کی جناب میں سفارش کر سکے یا ان کو اللہ کے ہاں کوئی اجر دلوا سکے، سب بیکار۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو صدقات، فنعما ہی، تو کیا ہی اچھا ہے وہ۔ یعنی جب اللہ کی راہ میں انسان کچھ دے رہا ہوتا ہے تو یہاں نیت کی بات ہے کہ جب انسان دے دوسروں کو ابھارنے کے لیے کہ میں اس کو دے رہا ہوں تاکہ دوسرے دیکھیں، ان کو بھی تھوڑا سا جوش آئے کہ واقعی بھئی یہ ثواب کما رہا ہے تو ہم پیچھے کیوں رہیں۔ اگر تم اس طرح اس نیت سے اپنے صدقات کو ظاہر کر دو تو کیا ہی اچھا ہے وہ، تاکہ دوسرے بھی ثواب کما لیں۔ تمہارے ایک نیک عمل سے دوسروں کو بھی یاد آ جائے گا کہ بھئی یہ نیکی کر رہا ہے تو ہم پیچھے کیوں رہیں، ہم بھی کچھ کر لیں۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ ان کو، یعنی ان صدقات کو دیتے وقت بالکل چھپا دو، تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے یا کسی اور کو پتہ نہ چلے، جس کو دے رہے ہو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو تم انہیں فقراء کو، یعنی ضرورت مند محتاج جو لوگ ہیں، چھپ کے کسی کو بتائے بغیر یا کسی کے علم میں لائے بغیر خاموشی سے اس فقیر کے ہاتھ میں تھما دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کیسے بہتر ہے تمہارے لیے؟ اس لیے کہ انسان کا نفس چاہتا ہے کہ کوئی تعریف تو کرے، مگر بندہ یہاں نیکی کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے میں کسی کی تعریف نہیں چاہتا سوائے اللہ کے، اللہ پسند کر لے، اس کو قبول کر لے۔ ورنہ اگر دل میں خدا نہ خواستہ یہ خیال آ گیا کہ لوگ بھی جانیں اس کو کہ میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے ہاں یہ صدقہ و خیرات قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس فقیر کو دیا جا رہا ہے اس کی خودداری بڑی مجروح ہوگی کہ سب کے سامنے اس کو دیکھ ہے نا ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ فقیر بڑا خوددار ہے، ضرورت مند ہوتا ہے۔ فقیر ضرورت مند کو کہتے ہیں، وہ خوددار ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا لوگوں کے آگے، وہ چاہتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ اگر کوئی میرے ساتھ سلوک کرنا چاہتا ہے تو کر لے، ورنہ میں لوگوں کے سامنے نہ کسی سے مانگنا چاہتا ہوں، نہ ویسے منہ کھول کے کسی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ضرورت مند ہوں مجھے دے۔ تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو۔ من سیئاتکم کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری برائیوں میں سے تمہاری برائیوں کو، ساری برائیوں کو نہیں، کچھ برائیوں اللہ دور کر دے گا۔ انسان اللہ کی راہ میں دے تو یہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے دین اس بات پہ بڑا اکساتا ہے کہ خاموشی سے صدقہ دیا جائے۔ صدقہ بھی ہوتا ہے اور صدقہ زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صدقہ جب دیا جائے تو اس پہ اکثر و بیشتر علماء کا کہنا یہ ہے کہ صدقے کو چھپا کے دیا جائے، اور زکوٰۃ جب دی جائے تو اس کے بارے میں بتا دیا جائے۔
یہ زکوٰۃ ہے. یہ علماء یہ کہتے ہیں، اکثر علماء یہ کہتے ہیں. مگر یہاں دیکھا جائے تو صدقات کا لفظ ہے، یہاں کچھ نہیں کہا کہ یہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے. مقصد ہے کہ اس سے مراد جب زکوٰۃ اور صدقہ ہے تو یہاں یہ کوئی تفریق نہیں ہے کہ آپ اس کو چھپا کے دیں اور اس کو چھپا کے نہ دیں، اس کو علانیہ دیں. سمجھ آئیے نا؟ زکوٰۃ بھی چھپا کے دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ علانیہ بھی دی جا سکتی ہے. اس طرح صدقہ بھی چھپا کے دیا جا سکتا ہے، علانیہ بھی دیا جا سکتا ہے. نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ماحول کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ماحول میں نے ایسے بنانا ہے، یہاں بہت سے غریب لوگ ہیں، چلیں میں ایک کو میں دیتا ہوں، دیکھو سب کے سامنے، دوسروں کو بانٹتا ہوں، دے دو بھائی، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو، دے دے. تو اس لیے اس آیت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ زکوٰۃ کو بتا کے دے دیا جائے. زکوٰۃ کو بھی چھپایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے. ہمارے ایک ایک عمل کو، یہ عمل کیا جا رہا ہے کون سا، کیا یہ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، یہ بھی اللہ جانتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کے لیے ہو رہا ہے، میرے لیے یا کسی اور کے لیے. لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ پر ہدایت دینا ان کا. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. یہاں یہ ہے کہ کچھ مسلمان جو تھے، اللہ نے ان کو جو پیسہ دے رکھا تھا، وہ اپنے غیر مسلم جو رشتہ دار تھے ان کو نہیں دیتے تھے. کہ غیر مسلم ہم ان کو کیوں دیں، ہیں رشتہ دار، نہیں دیتے تھے. لیکن اپنے جو ہیں مسلمان ہم ان کو دیں گے. اور دل کی خواہش یہ ہوتی تھی ان کی کہ یہ جب مسلمان ہو جائیں گے تو ہم ان کو دیں گے، ایسے دیں گے تو یہ کہیں گے ٹھیک ہے. تو مسلمان یہ سوچتے تھے کہ اس طرح کفر کی حالت میں ہم ان کو دیں تو یہ کفر میں اور مضبوط ہو جائیں گے، تو لہٰذا ان کو کسی طرح یہ مسلمان ہو جائیں، ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی مسلمانوں کو یہ دیتے ہیں، غیر مسلموں کو نہیں دیتے، چاہے وہ اپنی کیوں نہ ہو. تو یہاں یہ سمجھا ہے لیس علیک ھداھم، ان کا ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ کسی کو راہ راست پہ لے آئے. ٹھیک ہے. یعنی بندہ یہ سوچے کہ بھئی مسلمان ہوں گے تو میں پیسے دوں گا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے کوئی ہدایت تھوڑی ملتی ہے. وہ تو پھر لالچ کے لیے مسلمان ہوگا نا، کہ مسلمان ہو جاؤ پیسے ملیں گے، میں اس لیے مسلمان ہوں کہ پیسے ملتے ہیں. تو نہ، یہ نہیں. اصل مسلمان ہونا تو دل کا عمل ہے نا، کہ انسان دل میں کتنا اسلام کو سچا سمجھتا ہے. تو لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے. ٹھیک ہے. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، فلانفسکم، تو تمہارے نفسوں کے لیے ہے. تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، چاہے وہ تمہارے قریبی رشتہ داری کیوں نہ اور غیر مسلم ہوں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے اپنے آپ کو ہوگا. فلانفسکم، تو اس کا فائدہ تمہاری اپنی ذاتوں کو ہوگا. تم تو اللہ کے لیے دے رہے ہو نا. ٹھیک ہے وہ غیر مسلم ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، مگر یہ سوچنا کہ نہیں ہم ان کو نہیں دیتے، نہیں. تو وما تنفقوا، تو اسلام اس بات پہ بڑا زور دیتا ہے کہ غیر مسلم جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا خیال کیا جائے. مسلمان ہونے کے بعد ان سے قطع تعلق غلط ہے. بڑے ہیں تو ان کا احترام بندہ چھوڑ دے، یہ بھی غلط ہے. ماں باپ ہیں غیر مسلم ہیں، خود مسلمان ہو گیا ہے تو ماں باپ کو بھی چھوڑ دے کہ یہ کافر ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں ان کی خدمت کروں جب تک یہ مسلمان نہیں ہوں گے. نہ، سمجھایا دین کہ مسلمان ہونے کے بعد بندہ اپنے انہی قریبی رشتہ داروں کو جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھے. ضرورت ہے ان کو پیسوں کی تو وہ بھی دے، ان پر خرچ کرے، کوئی حرج نہیں. وما تنفقون، اور نہیں تم خرچ کرتے،
الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر چاہنے کے لیے چہرہ اللہ کا۔ تمہاری نیت تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کل قیامت کو جنت میں اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری نیت تو یہ، تو تم اپنی اس نیت پہ پکے رہو اور اپنے ہدف کو سامنے رکھو کہ ہم مر کے جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ خرچ کیا کرو۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، یوفی الیکم، وہ پورا دے دیا جائے گا تمہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو وہ غریب ہو جاتا ہے، یا اس کے مال میں بڑی کمی آ جاتی ہے، نہیں۔ یوفی الیکم، اللہ فرماتا ہے تم دو، میں پورا تمہیں واپس بھی کر دوں گا اسی دنیا میں۔ دیکھیے کتنی بڑی ضمانت ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم نہیں ظلم کیے جاؤ گے۔ یعنی جب اللہ کی راہ میں دو گے تو میں نہ صرف واپس لوٹاؤں گا بلکہ ایک پائی کی کمی بھی نہیں کروں گا، سارا تمہیں مل جائے گا۔ کتنے بہرحال مسلمانوں نے جب یہ آیتیں سنی تو الحمدللہ صحابہ کرام وہ ان چیزوں کو سمجھتے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جس طرح خرچے کیے ہیں نا، انہوں نے دیکھا اپنے آپ کو، اپنی ضرورت کو، صرف ثواب کمانے کے لیے خود بھوکا رہنا پسند کیا ہے، مگر مہمان ہے تو اپنا کھانا اس کو کھلا دیا، خود نہیں کھایا۔ اپنی ضرورت کی چیزیں وہ اٹھا کے دوسرے کو دے دیں، کافی ہے، کوئی نہیں، یہ ثواب ہے۔ اور انہوں نے خرچ کیے ہیں، اللہ نے ان کو کتنا کچھ دیا، بعد میں فتوحات ہوئیں، اتنی دولت آ گئی، یہ اس کو دیکھ کے روتے تھے کہ ایک وقت وہ تھا جب ہم بکریاں چراتے تھے، کنویں کا پانی کھینچتے تھے، مسل پل ہو جاتے تھے، اور شام کو سارا دن مزدوری کرنے کے بعد شام کو آدھا کلو سے کم کھجور ملتی تھی، یہ مزدوری ہوتی تھی ہماری۔ روتے تھے اپنے ماضی کے حالات کو دیکھ کے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس پہ ابھارا تو انہوں نے ہر اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دی، اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے ہمسائے، رشتہ دار، سب کو دینا شروع کیا۔ فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں، کسی وقت کوئی خیر آ جائے گھر میں کسی کو دوں تو کوئی مجھ پر خرچ کر سکتا، اور یہی کچھ ہوا، یہی ہوتا تھا۔ تو یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ پھر یہ پیسے جو ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں تو اس کی کچھ مدیں بھی اللہ نے بتائی ہیں کہ کہاں خرچ کرنی ہے۔ پہلے یہ سمجھایا للفقراء، یہ تمہارے صدقات جو ہیں فقراء کے لیے ہوں، ضرورت مند محتاج، فقیر کی جمع فقراء، ضرورت مند محتاج جو لوگ ہیں، یہ صدقات تمہارے ان کو جانے چاہیے۔ یہ کون لوگ ہیں فقراء؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ وہ ہیں جو گھیر لیے گئے اللہ کے راستے میں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں وہ استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں۔ گھیر لیے گئے ہیں کا کیا مطلب؟ یعنی وہ جہاد کے لیے گئے، جہاد کے لیے بس سفر میں ہی ہے، لڑائی لڑ رہے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دو کام کریں، ادھر حفاظت کریں سرحدوں کی، ادھر لڑائی بھی کریں، اور ادھر بازار میں جائیں نوکریاں بھی کریں، یا بازار میں جا کے بزنس بھی کریں۔ دو کاموں میں ایک کام ہوگا، یا تو بزنس کریں گے، کوئی دکان کھول لیں گے، یا کوئی لین دین کا کوئی کاروبار شروع کر دیں گے، یا پھر اس کو چھوڑ کے چلے جائیں وہاں سرحدوں پہ مسلمان فوج میں شامل ہوں اور جہاد فی سبیل اللہ کریں۔ لیکن ان کی حالت یہ کہ وہ فقراء ہیں، ادھر جاتے ہیں تو گھر والوں کو کچھ نہیں ملتا، وہ کما نہیں سکتے، اور اگر کماتے ہیں تو مسلمان مجاہدوں کی فوج جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ضرورت مند جو لوگ ہیں یہ تمہارے صدقات کے زیادہ مستحق ہیں، تم پہلے ان کو دو۔
ٹھیک ہے؟ تو احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں گھیر لیا گیا جن کو. اس میں اکثر علماء کا کہنا یہ بھی ہے کہ ایک طالب علم اور ایک ٹیچر وہ بھی اس میں آتا ہے. طالب علم اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس علم کے سیکھنے کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے اور چل پڑتا ہے، آتا ہے ٹیچر کے پاس اور ٹیچر اس کو پڑھاتا ہے. اب وہ اتنی دور سے آئے اور ٹیچر کہے ٹھیک ہے بھائی شام کو ہم پڑھیں گے، یا میں 2-3 دن میرا کاروبار ہے وہ میں کر لوں، پھر اس کے بعد بیٹھ کے پڑھیں گے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں. تو ٹیچر کو اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اور طالب علم کو اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ فی سبیل اللہ. یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ اس گھیرے میں ہوتے ہیں. تو اس طرح علماء ہیں جو اپنے علم کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور علم کو بڑھاتے ہیں اور علم کو آگے پڑھاتے ہیں، اور پھر اسی طرح علم کو تقسیم کرتے رہتے ہیں. وقتاً فوقتاً ان سے لوگ کنسلٹ بھی کرتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر رکھا ہے. فارغ اس معنی میں کہ اگر میں بالفرض جاؤں بازار، دکان کھولوں، تو ایک ضرورت مند آیا جی، اس کی بیوی کا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تو مسجد میں آیا یا ان کے گھر آیا تو پتہ چلا جی وہ تو اس وقت نہیں ہے، تو دکان پہ ہیں. اب بندہ بڑا مایوب سمجھتا ہے کہ دکان پہ کاروبار ہوگا اور میں وہاں جاؤں ان سے مسئلے پوچھوں. تو اس لیے ایسے علماء کو جو واقعی لوگوں کے لیے مفید علم رکھتے ہیں ان کو اپنے آپ کو فارغ کر دینا چاہیے. علماء جو ہے نا ہمارے وہ یہی کہتے ہیں کہ فارغ کر دینا چاہیے، کہ وہ اپنے آپ کو لگا دیں اس میں، کیونکہ پبلک پراپرٹی ہیں وہ، اب پبلک کی ضرورت ہے وہ. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں، یہ مسجد ہے، اس مسجد کے جو امام صاحب ہیں، اگر امام صاحب کو یہ کہا جائے کہ تمہیں تنخواہ تو ہم نہیں دیں گے، تو آپ خود کمائیے، نماز پڑھائیے، تو اس کو کیا پڑھیے نماز پڑھائے، وہ بھی آپ کی طرح کمائے گا. تو جب وہ اپنا وقت نکال رہا ہے اور ادھر نہیں جا رہا، اور امام 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے، جمعے کے خطبے بھی دے رہا ہے، صبح و شام کے درس بھی دے رہا ہے، پبلک کی ضرورت پوری کر رہا ہے، ایک شرعی دینی ضرورت ہے، ان کو مسائل سے آگاہ کر رہا ہے، پھر اپنا مطالعہ بھی اس کو چاہیے، وہ بھی کرتا ہے. تو اب سوچیے پبلک کی ضرورت کو اگر وہ یہ پورا نہیں کرتا اس طرح، اور جا کے بیٹھ جاتا ہے دکان پہ کہ میں جی میرے بچے ہیں، میرا پیٹ ہے، میری ضرورت ہے، تو دین کی ضرورت پھر کون پوری کرے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے لوگ بھی کون ہوتے ہیں؟ احصروا فی سبیل اللہ ہوتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیجئے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب بیعت ہوئی تو بڑی دیر تک بیعت ہوتی رہی. سقیفہ بنی ساعدہ میں بھی ہوئی، پھر اس کے بعد مسجد تشریف لائے تو وہاں مسجد میں جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی کی. پھر لوگ آ رہے ہیں. غرض ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک دن پورا لگ گیا. جب بیعت ہو گئی اور لوگ کچھ کم نظر آئے اور انہوں نے بھی بیعت کر لی، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا لیا، اس کو جھاڑا، مونڈے پہ رکھا، مسجد سے نکلے اور بازار کی طرف رخ کیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ کیا ہے، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی بڑی آپ نے ذمہ داری سنبھالی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے بھائی میرا پیٹ ہے، میرے بچے ہیں، کوئی تھوڑی سی مزدوری کروں گا نا، تو مزدوری کر کے میں آؤں گا، اب کم از کم گھر والے اب کل سے یا صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں، تو کچھ کما کے لاتا ہوں ان کو کھلاؤں گا. اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ سوچا کہ یہ مارکیٹ جاتے ہیں تو خلافت کا کام کون کرے گا، یہ کون سنبھالے گا؟ یعنی یہاں لوگ آئیں، آ کے اطلاعات دیں کہ جناب دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اور ہمیں پتہ چلے کہ خلیفہ کہاں ہے، ان سے ملنا ہے،
وہ کہیں جی بازار چلے جائیں وہاں کہیں آپ کو نظر آ جائیں گے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت صحابہ کرام کو جمع کیا اور انہوں نے کہا دیکھو اگر ان خلیفہ کو ہم بازار بھیجتے ہیں تو خلافت نہیں چلتی، اس کے لیے یکسو ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے بہتر یہ کہ خلیفہ کو 24 گھنٹے کے لیے اس کے وقف کریں خلافت کے لیے، اور بیت المال جو ہے نا وہ ان کو تنخواہ دے. تو طے ہو گیا. تو اس طرح یہ چلتا ہے سلسلہ. یہ بھی احصروا فی سبیل اللہ میں آتے ہیں یہ لوگ. ہماری جتنی فورسز ہیں یہ سب احصروا فی سبیل اللہ میں ہیں. یہ اگر ضرورت مند ہیں ان میں کوئی، تو مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ ان مجاہدین میں کوئی بھی ایسا مجاہد جو تنخواہ تو لیتا ہے باہر جاتا ہے مگر اس کے پیچھے گھر والے ہیں، وہ ان کا کفیل تھا، وہ چلا گیا، اب گھر والے ضرورت مند ہیں، تو مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کریں. اس لیے فوج ایک اچھی بھلی تنخواہ رکھتی ہے. اسی لیے مسجد کے جو ائمہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی تنخواہ مقرر کی جاتی ہے، مؤذن ہوتے ہیں ان کے لیے بھی تنخواہ مقرر کی جاتی ہے، ٹیچر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی تنخواہ مقرر کی جاتی ہے. پھر وہاں یہ سوال کرے جی قرآن پڑھانے پر قیمت لینا جائز ہے؟ قرآن پڑھانے تو قرآن کو بیچنا ہے. اور بھائی وہ بیچنا اور ہوتا ہے، وہاں بدنیتی ہوتی ہے کہ میں ایک صحیح مسئلہ جو قرآن کا ہے میں اس کو نہیں مانتا، اس کی بجائے مجھے دنیا چاہیے، یہ بیچنا ہے. لیکن یہاں وہ بیچنا نہیں ہے، یہاں کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو لگا چکا ہوں اس طرف، میں نے پڑھانا ہے، میں نے سکھانا ہے، میرے پاس یہ علم ہے، میں اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں، نہیں جاؤں گا بازار، جو تھوڑا بہت مل جائے گا میں اپنا گزارا کرنا چاہتا ہوں بس. یہ لوگوں کو خود خیال کرنا چاہیے. تو ایسے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھے صحابہ کرام، غریب تھے. اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ صدقات فقراء کے لیے ہیں وہ جو گھیر لیے گئے اللہ کے راستے میں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں وہ استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں. مراد یہ کہ وہ بزنس کرنا چاہیں تو کرتے نہیں ہیں، یا ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے. ان کا شغف یہی بن گیا ہے کہ ہم جہاد کریں، ہم علم پڑھیں، علم پڑھائیں، خلافت کے امور نمٹائیں. تو یحسبہم الجاہل، سمجھتا ہے انہیں نادان آدمی، ناسمجھ آدمی، اغنیاء مالدار، من التعفف، بچنے کی وجہ سے سوال سے. ایک ناسمجھ انسان یعنی کسی کو دیکھتا ہے نا فقیر کو جو ضرورت مند ہو مگر خوددار ہے. تعفف کا مطلب کہ وہ اپنی خودداری کی خاطر کسی سے سوال نہیں کرتا، کہ اس کی خودداری مجروح نہ ہو. تو وہ ایک ناسمجھ آدمی اس کے بارے میں سمجھتا بھائی اس کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ تو اچھا بھلا لگتا ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مالدار ہے، لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے کہ یہ بندہ فقیر ضرورت مند سوال سے بچتا ہے، وہ نہیں کرتا سوال. تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ تعرفہم بسیماہم، تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہرے کی علامت سے. سیما، یہ چہرے کی علامت، یعنی انسان ذرا غور سے دیکھے نا اس کو، سمجھدار لوگ وہ سمجھ جاتے ہیں یہ ضرورت مند ہے. جیسے ایک دکاندار کپڑا بیچنے والا دکان پہ بیٹھا ہو، آتے جاتے گاہکوں کو وہ سمجھ آتا ہے کہ کون گاہک ہے صحیح معنوں میں اور کون ویسے ہی پوچھ رہا ہے کہ اس کا ریٹ کیا ہے، کپڑے کا ریٹ کیا ہے. وہ جان لیتا ہے کہ یہ خریدنے والا ہے، یہ محض پوچھنے والا ہے. تو بہنی اسی طرح ایک آدمی اگر ذرا غور سے ایسے فقیر ضرورت مند انسان کو دیکھے جو عزت کی خاطر، عزت بچانے کی خاطر سوال نہیں کر رہا کہ میں ضرورت مند ہوں، مگر ہے وہ ضرورت مند، اس کے چہرے کے آثار بتا رہے ہوتے ہیں کہ بظاہر رونق ہے مگر اندر سے یہ بھوکا ہے، یہ ضرورت مند ہے. تعرفہم بسیماہم، اور وہ اس طرح کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ نہیں مانگتے لوگوں سے لپٹ کر.
وہ سوال نہیں کرتے بھائی پیسے دیں مجھے، اس نے ادھر منہ کیا تو دوسری طرف آ گیا جی پیسے دیں مجھے، میں ضرورت مند ہوں، پھر منتیں کرتے ہیں وہ. یہ وہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ خوددار انسان ہے، خوددار. تو ایسے لوگوں کو پہچاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو یہی لوگ ہوتے ہیں مستحق، یہ سوال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو پہچاننا چاہیے. وہ رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں، حقیقت ہے رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں. بندہ اگر خرچ کرنا چاہے کسی رشتہ دار کے حالات کا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ماموں ہیں، ماموں کے پاس اتنی انکم نہیں ہے کہ اس کے بچے جنم ماموں کے وہ اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے، یا میں نے ان کو دیکھا ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، میں ان کے گھر گیا ہوں، گھر میں کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں، وہ تو بڑے مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. تو آدمی خاموشی سے ان کی ضرورت پوری کر دے. دیکھے گھر میں جا کے کون سی چیز بڑی اہم ضرورت ہے ان کو، وہ خرید کے لا کے دے دے، یہ لیں جی یہ گفٹ ہے میری طرف سے، بس خاموشی سے دے دے. کپڑے نہیں ہیں، بچوں کی فیسیں نہیں ہیں، خاموشی سے انسان کے اچھا جی یہ لیں فیس جمع کرا دیں اس کی، کافی ہے. اس لیے تلاش کرنا پڑتا ہے. اس لیے مسجدوں میں بھی بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر دیکھیں نا، غور سے دیکھیں، پڑھے آئیں گے ٹھہراؤ سے، مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، بیٹھیں گے، دعائیں مانگتے رہیں گے، مگر ان کی خودداری ان کو مجبور کرتی ہے کہ میں نے کسی کو کہنا کچھ نہیں، ہاتھ نہیں پھیلانا، منہ نہیں کھولنا کسی کے آگے. تو مالدار آدمی کا فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کی تلاش کرے، ان کے حالات کو جانچنے کی کوشش کرے. خود نہیں تو کسی کو کہہ دے گا بھئی یہ بندہ کون ہے، پوچھ لے اس سے کہ کون ہے، جانتے ہو اس کو، کیا کرتا ہے، کہاں سے آیا ہے. کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے، فإن اللہ بھی علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. جو بھی مال خرچ کرو گے، جو میں تھوڑا زیادہ بڑا چھوٹا کچھ بھی خرچ کرو گے، اللہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، کس کے لیے دے رہے ہو، یہ سب جانتا ہے. اللہ سے کوئی شے مخفی نہیں رہتی. تمہارے دل کی ارادے، نیتیں، عمل سب اللہ کو پتہ ہوتا ہے. تو اس سے پتہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ ہم اپنی نیتوں اور ارادوں کو درست کریں، اللہ کے لیے کریں، خالص اسی کے لیے، اس میں کوئی تکلیف نہ ہو، ریاکاری نہ ہو اور احسان جتانا نہ ہو. الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل، رات کے وقت، والنہاری، اور دن کے وقت. اب یہی بتایا کہ جو لوگ اپنے مال کو دن رات خرچ کرتے ہیں، دن رات سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنا مال ہے کہ ساری رات بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، اور دن ہے ساری رات، سارا دن بھی اس میں تقسیم کرتے رہتے ہیں. مراد یہاں یہ ہے کہ جن کے پاس رات کے وقت بھی اگر کوئی سائل آ جاتا ہے یا پتہ چلتا ہے کہ فلاں ضرورت مند ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے صبح کے وقت دینا ہے، بلکہ راتوں رات وہ اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں کہ لو بھائی اپنی ضرورت پوری کرو. اس طرح دن کے وقت بھی وہی، دن کے وقت بھی، رات کے وقت بھی کوئی سائل آئے، کسی کی ضرورت مند کا پتہ چلے، وہ کیا کرتے ہیں، خاموشی سے اس خرچ کو کر دیتے ہیں، جاؤ بھی، تو اس کی ضرورت پوری کر دی. اور ضرورت پوری کرتے ہیں وہ دو طریقوں کو استعمال کرتے ہیں، سرًا و علانیتاً، چھپ کے یا علانیہ، یا چھپ کے دے دیتے ہیں یا برسر عام لوگوں کے سامنے دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی ابھاریں. تو ان لوگوں کی چونکہ نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس ہے، وہ بے فکر رہیں. وہ مال دے کے یہ مت سمجھیں کہ بس ہاتھوں سے نکل گیا اور کل کو کچھ نہیں ملے گا. نہیں، اس سے بڑھ کر اللہ نے ان کا اجر اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے، اور وہ اجر بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. تو ایسے لوگ جب کل قیامت کو آئیں گے یا فوت ہوں گے، تو فوت ہوتے وقت لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، آگے کا نہ خوف نہ پیچھے کا کوئی غم. تو بہرحال مراد یہ ہے کہ یہ لوگ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ان کا مقصد اگر یہی تھا
کہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ان کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی. ان کا مقصد اگر یہی تھا کہ ہم نے اللہ کے چہرے کو دیکھنا ہے کل جنت میں، تو یہ اللہ کے چہرے کو بھی کل جنت میں دیکھ لیں گے. ان کا مقصد اگر یہی تھا کہ ہم ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں، تو انشاءاللہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے شر سے بھی محفوظ رکھے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.